کیا خبر ہے؟ مطلب ایک دفعہ پھر سے 9 مئی کے واقعات پھر سے آئی تھنک وہ سرفیس بھی ہو رہی ہیں چیزیں اور سختیاں پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ چونکہ آج جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی افراتفری پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن میں سانحہ 9 مئی کے فسادات جو ہیں ان میں ملوث جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما جو کارکنان شامل تھے ان کے خلاف یہ کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور تمام وہ لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، کار سرکار میں مداخلت، سرکاری املاک جو ہے اس کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے، ان کے بیرون ملک جانے پر مکمل طور پر آج پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور سیاسی رہنماؤں سمیت جو ان کے کارکنان ہیں ان کے نام جو ہیں وہ باضابطہ طور پر جو منظوری تھی اس کے بعد ECL میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ان میں بانی PTI کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، شاہ محمود قریشی اس میں شامل ہیں، اور عمر ایوب، فواد چودھری اور شبلی فراز جو ہیں ان کے نام ECL میں جو ہے وہ شامل کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ بیرون ملک جو ہے وہ سفر نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈاپور، ان کا نام بھی شامل ہے۔ شہریار افریدی، عثمان ڈار جو ہیں ان کا نام بھی ECL میں شامل کر دیا گیا ہے۔ شیری مزاری ہیں، ان کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے، جبکہ زرتاج گل، مسرت چیمہ اور قول شوزف جو ہیں ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو اس وقت مختلف عدالتوں میں ہمیں نظر بھی آتے ہیں، اور ان کی ایک درخواست جو ہے وہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اس وقت بھی زیر سماعت ہیں، ان کا نام بھی شامل ہے، اور ان کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق، ان کا نام بھی اس میں شامل ہے، جبکہ جو طاہر صادق ہیں اور راجہ بشارت اور واسق کیوم عباسی، یہ وہ اہم اچھا شخصیات ہیں۔ عثمان، یہ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب، یہ تو ریسنٹلی میں نے ان کی فوٹیج دیکھی، شاید یہ تو ٹریول بھی کر رہے تھے، ریسنٹلی پاکستان سے باہر بھی تھے یہ۔ جی بالکل، یہ ملک سے باہر گئے تھے، لیکن اب یہ ملک سے باہر جانا ان کا کافی اچھا، مشکل ہو میں چکا تب سے جب سے آپ نے خبر بتا رہے ہیں میں ساتھ ساتھ یہ سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ریسنٹلی پاکستان سے باہر ٹریول کیا ہوا ہے۔ شہریار افریدی صاحب فری ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن انہوں نے باہر ٹریول کہیں نہیں کیا۔ علی امین گنڈاپور نے بھی ریسنٹلی کہیں ٹریول نہیں کیا۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ وہ عدالتوں میں کیسز کا سامنا کر رہی ہیں، بٹ شی از فری، وہ کسی جیل میں نہیں ہے، حوالات میں نہیں ہے، انہوں نے بھی کبھی ٹریول نہیں کیا۔ شیری مزاری صاحبہ نے بھی پرابلی کبھی ٹریول نہیں کیا، ان کی بھی کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی۔ لیکن یہ ٹوٹل ناظرین 132 کے قریب لوگ ہیں جن کا ڈالا گیا۔ عثمان، واٹ ڈو یو تھنک، یہ ایک بار پھر سے ایک وہ سگنلنگ ہے حکومت کی جانب سے کہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ بھولے نہیں ہیں ہم، یا اس کے اوپر مزید سختیاں ہوں گی جو لوگ جن کے نام تھے جو نامزد تھے ان کیسز میں؟ دیکھیں، چونکہ اس میں شیخ رشید احمد جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک سے باہر چلے جائیں، عمرے کے لیے اور جانا ہم تھا انہوں نے۔ مختلف عدالتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ بارہا مرتبہ یہ استدعا کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر تو نظر آتے ہیں، اسلام آباد کے اندر اگر احتجاج کی کال ہے وہاں پر بھی نظر آتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بانی PTI کے مختلف عدالتوں میں اس وقت جو کیسز زیر سماعت ہے وہاں پر پیش ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن عدالتوں کے اندر وہ پیش ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ان مقدمات کے اندر۔ اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ بانی PTI کی جو اس وقت کیس عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہے، ان کی وکلا ٹیم جو ہے وہ عدالتوں کے اندر پیش ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس طرح ان کی لیڈرشپ عدالتوں کے اندر پیش ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جس پر وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کافی سارے لوگ تو سزا یافتہ ہیں نا اب ان میں سے، جس طرح شبلی فراز صاحب ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں، شاہ محمود صاحب آلریڈی جیل میں ہیں، عمر ایوب صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہوئے سزا یافتہ ہیں، وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہیں، زرتاج گل صاحبہ، اسی طرح شیری مزاری صاحبہ تو خیر شی از اے فری وومن فار رائٹ ناؤ، شی از ناٹ بیہائنڈ دا بارز، اور اسی طرح کمل شوزب صاحبہ بھی منظر سے، سیاسی منظرنامے سے مکمل طور پہ غائب ہیں۔ لیکن یہاں پر جو حیرانگی کی بات میرے لیے ہے کہ 132 لوگوں کے نام ناظرین ڈالے گئے ہیں ECL کے اندر۔ اب یہ امپورٹنٹ جو نام تھے، بہت جو بڑے رہنما پاکستان تحریک انصاف کی صف اول کی جو لیڈرشپ ہے، ہم نے ان کے نام عثمان صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بٹ یہاں سے امپریشن مجھے جو ملتا ہے میں وہی آپ کے سامنے دوبارہ گوشتگار کروں گا۔ جو امپریشن مجھے مل رہا ہے کہ ایک دفعہ سے پھر سے سگنلنگ کی گئی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے کہ جناب 9 مئی از ناٹ forgotten، دو کہ اب میری اطلاعات بھی ہیں کہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ جلدی ہی فردر جو کیسز ہیں وہ بھی کنکلوڈ ہونے جا رہے ہیں۔ عثمان، what do you have on that؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ سانحہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہیں، اور پروسیکیوشن ٹیم نے اس کے اوپر مکمل تیاری جو ہے وہ کر رکھی ہے، تمام شواہد جو ہے وہ بھی موجود ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں راولپنڈی کی جو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت ہے اس میں پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ کم از کم 6 مرتبہ اپنے گواہان جو وہ پیش کر چکی ہے، لیکن ملزمان جو وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، اور اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ان کے جو گرنٹر تھے عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ کار سرکار ضبط کی جائیں گی۔ اس میں محکمہ داخلہ پنجاب نے یہ سفارش کی ہے کہ یہ تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جو 9 مئی کے توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی یا اس طرح
طرح کے فسادات کے اندر شامل تھے ان کے نام جو ہے وہ ECL میں ڈالے جائیں. اور یہ سفارش جو ہے وہ وفاقی حکومت سے کی گئی تھی اور ECL کی جو کمیٹی ہے ECL کی کمیٹی کی جانب سے نہ صرف وفاقی حکومت کو یہ سفارشات بھجوائی گئی تھی بلکہ فہرست بھی بھجوائی گئی تھی اور یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ان تمام لوگوں کے نام جو وہ ECL میں ڈالے جائیں اور بالآخر آج یہ نام جو ہے وہ ECL میں شامل کر تھینک دیے یو گئے. ویری مچ.